اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم سورہ تکاثر اور اس کے متعلقات پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کثرت طلبی نے ہلاکت میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی ہماری نا ختم ہونے والی خواہشات، بے جا قسم کی تمنائیں اور آرزوئیں، اور ہمہ وقت کسی نہ کسی ایسی بات میں الجھے رہنا جس کے سبب ہماری آخرت خراب ہوتی ہو اور جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بھول جائیں۔ ایسے وہ تمام رشتے، ایسے وہ تمام تعلقات اور ایسی تمام وہ نعمتیں جن کو ہم اپنانے کے بعد یا جن میں ہم متوجہ ہونے کے بعد اپنے دین کو یا اللہ کی یاد کو یا آخرت کو بھول بیٹھیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اس کثرت طلبی نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ خواہ یہ اولاد کے معاملے میں ہو، خواہ یہ مال کے معاملے میں ہو، اٹسیلف کسی بھی چیز میں کوئی اس طرح کی برائی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا غلط استعمال یا اس کے سبب سے آپ کا انہماک یا آپ کی توجہ یا آپ کا جو تعلق ہے وہ دین سے کمزور نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے سبب دین میں مشغول رہتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے ذریعے دین کا، دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور ان کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، جس کے سبب وہ نہ صرف دینی اعتبارات سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں، مسجد میں خدمت کر سکتے ہیں، کسی مدرسہ یا کسی یونیورسٹی یا کسی ادارے کا کوئی کام کر سکتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک امر مستحسن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کی مذمت بیان فرمائی ہے یا دیگر مقامات پر قرآن حکیم میں یا احادیث طیبات میں ان تمام چیزوں کی مذمت آئی ہے، ان کا مقصد وہی چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے دور کریں یا جس کے سبب دین یا دنیا کا کوئی بڑا نقصان ہم اٹھائیں۔ ان آیات بینات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم قبر میں تو جا پہنچتے ہو لیکن تمہاری خواہشات اور بے جا قسم کی آرزوئیں یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور فرمایا تم جان جاؤ گے ان قریب، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہو، جتنی نعمتیں، جتنی آسائشیں، جتنی سہولتیں استعمال کرتے ہو، اس سب کا تم نے حساب دینا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، اسی آیہ مبارکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری حالت تو یہ ہے، یعنی صحابہ کرام اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جسم ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس ایک کپڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک کا نہیں ملتا، یا اس طرح کی کوئی بات عرض کی، اور فرمایا دشمن ہمارے سامنے ہے، تو کیا ایسے میں ہم سے بھی ہماری نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر صحابہ کرام جیسے نفوس قدسیہ جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنایا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ کی رضا پر راضی، اور جنہیں جنت کی بشارتیں قرآن حکیم نے عطا فرمائیں اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائیں، جن کی مشکلات اور ان کی مشقتیں اور ان کی صعوبتیں، ان کی تکالیف ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور ہچکی بندھ جاتی ہے، اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل رہا اور حضور کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جتنی ابتلاعات، آزمائشیں اور تکالیف آپ کو پہنچائی گئیں، ایسے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حضور کا یہ فرمانا کہ سوال ہوگا، یعنی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا،
تو آپ اندازہ کیجئے ما و شما کس قطار میں، ہماری پھر کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ سمجھیں جو ہمہ وقت اتنی نعمتوں میں، اتنی آسائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک دن میں 3 4 وقت کا کھانا، اور پھر ایک ہی وقت میں انواع و اقسام کے کھانے، اور ایک دن میں 3 لباس بدلتے ہیں، جوتے گھروں میں ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، گاڑیاں، ہر طرح کی سہولیات۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے متعلق غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن کے متعلق ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ بھی پوچھے گا جوانی کیسے گزاری، اور مال کس طرح کما کر کس طرح کے کاموں میں صرف کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہمارا مصرف کیا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت، اپنی عاقبت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کسی اور کا حصہ ہو، تو ہمیں کسی اور کو، یعنی جو یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں اپنی زکوٰۃ دے کر، اپنا فطرانہ دے کر، اپنا صدقہ دے کر، یا اللہ کی راہ میں ویسے ہی ایک صدقہ نافلہ کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو۔ مالک کریم جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قیامت کے دن کے حساب کو آسان فرمائے۔